میرے عزیز و خداوند یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم خداوند اپنے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں زندگی دی، زندگی سے بھرپور نعمتیں دی، اور یہ آج کا دن ہماری زندگی میں انمول بخش دیا کہ ہم خدا کے گھر میں آئیں، خدا کے ساتھ پورا ہفتہ جو ہم خدا کے گھر سے دور رہتے ہیں، اور آج جو وقت دیا گیا ہے اس نئے سال میں کہ ہم خدا کے گھر میں آ کر خدا کے اس تمام جو پرستش کے حوالے سے زبور اور گیت تیار ہیں ان میں ہم نے خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیا۔ اب وقت ہے کہ ہم خدا کے زندہ کلام کی آواز سنیں۔ تو آج کا جو میرے عزیزو عنوان ہے، جو مضمون ہے، جو ٹاپک چنا گیا ہے، وہ اولاد کے بارے میں ہے کہ خدا نے ہمیں اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے، اور یہ اولاد خدا کی طرف سے ہے۔ کل میں شام کو ہماری بہن جو ایلس ہے اس کے پوتے کی وہاں پر انہوں نے بڑا سوامینہ کیا، تو اس پر بھی یہ میسج سنایا گیا۔ تو میں چاہتا تھا کہ آج آپ کے درمیان بھی اس پیغام کو جو خدا نے ہمارے دل میں ڈالا ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ہم اس سے اپنے اولاد کے بارے میں سیکھ سکیں۔ خدا کے زندہ کلام سے ہم تلاوت کرتے ہیں زبور کی کتاب، اس کا 127 زبور، اور اس کی صرف 3 آیات کا مطالعہ کرتے ہیں کہ خداوند آج ہمیں کیا درس دیتا ہے، کیا سکھاتا ہے۔ زبور 127 اس کے 3 میں خدا کے زندہ کلام میں یوں مرقوم ہے، دیکھو اولاد خدا کی طرف سے میراث ہے، اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے۔ پاک کلام کے پڑھے، سنیں اور قبول کیے جانے پر خداوند ہم سب کو بڑی برکت عطا فرمائے۔ تشریف رکھیے گا۔ یہ پیغام بہت بڑا ہے، ہم نے اس کو 2 پارٹ میں یا 2 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ کچھ آج اور وقت کو غنیمت جانتے ہوئے، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پارٹ آج، اور ایک پھر دوبارہ جب خدا نے موقع دیا، زندگی دی، تو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو آج کا جو عنوان آپ نے سنا ہے کہ اور جو تلاوت کی گئی ہے کہ یہ اولاد خدا کی طرف سے ملتی ہے، اور یہ اولاد خدا دیتا ہے۔ یہ زبور جس کی ہم نے آج تلاوت کی، یہ سلیمان بادشاہ کا زبور ہے، اور اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اولاد خدا کی طرف سے میراث میں ملتی ہے، اور پیٹ کا پھل جو ہے وہ بھی اس کی طرف سے اجر ہے۔ کیونکہ خدا کے کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اگر پیدائش کی کتاب کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب خدا نے آدم اور حوا کو بنایا تو اس نے ان کو مٹی سے بنا کر اس میں زندگی کا دم پھونکا، اور ان کو پہلا باب اس کی 28 آیت میں لکھا کہ ان کو بلیس کیا، ان کو کیا دی؟ برکت دی کہ پھلو بڑھو، اس زمین کو محکوم اور معمور کرو۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں، پوری زمین پر، پوری دنیا جو ہے وہ پھل سے لدی ہوئی ہے، وہ معمور ہے، وہ محکوم ہے،
اور یہ اجر، یہ جو پھل ہے، یہ میراث جو ہے، یہ خدا دیتا ہے، یہ خدا دیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا نے فیصلہ کیا کہ آپ کو برکت اور برکت دے۔ اور ہم اگر پیدائش 12 باب میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل قوم کو پیدائش کی کتاب 12 باب سے چنا گیا۔ چنا کس طرح گیا؟ جب ابراہیم کو بلایا گیا، پھر ابراہیم کی نسل ہی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ پیدائش 12 باب میں ابراہیم کو خدا نے چنا اور الگ کر دیا دنیا سے۔ آپ بھی جو مسیح لوگ ہیں دنیا سے الگ کیے ہوئے ہیں، آپ کو بھی خدا نے چنا ہوا ہے، آپ کو بھی خدا نے بلیس کیا ہے، آپ کو بھی برکت دی ہے اور آپ کو اپنے قیمتی خون سے خریدا ہے۔ میرے عزیزو، اس لیے ابراہیم کو جب چنا تو خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا کہ ابراہیم، جو تجھے مبارک کہے گا میں اسے کیا دوں گا؟ میں اسے برکت دوں گا۔ جو تجھے مبارک کہے گا میں اسے برکت دوں گا۔ حالانکہ یہ اگر آپ اس بات کو گہرائی میں جائیں تو وہ اپنے محلوں میں رہتا ہے، باپ کے تابع رہتا ہے، بہت اچھے مکان ہیں، کاروبار ہے، باپ اس کا بادشاہ کے بت بناتا ہے، بہت کچھ اس کے پاس ہے، لیکن خدا کے کہنے پر وہ وہاں سے نکال دیا گیا اور نکل کر اپنے ایک جا کر جنگل میں خیمے لگا کر رہ رہا ہے۔ تو لوگ یا ماں باپ یا بہن بھائی رشتے دار کیا بولیں گے اس کے خلاف کہ اس کے پاس سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی یہ جا کر خیموں میں رہ رہا ہے۔ لیکن یہ خدا کی بلیسنگ ہے، خدا کی پکار ہے، خدا نے اسے چنا ہے، خدا نے اسے بلایا ہے اور خدا اسے ایک بہت بڑی قوم بنانا چاہتا ہے۔ اور خدا نے کہا کہ جو تجھے مبارک کہے گا میں اس کو برکت پر برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے گا میں اس پر لعنت کروں گا۔ اور دیکھ، تو آج سے اب تک ایمانداروں کا باپ کہلائے گا، تو آج سے اب تک ایمانداروں کا باپ کہلائے گا۔ میرے عزیزو، یہ برکت ہر کسی کو نہیں ملتی، اس کو ملتی ہے جو خدا کے خوف میں رہتے ہیں اور خدا کے ساتھ چلتے ہیں، اور جو خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہیں۔ اس نے خدا کے حکم پر عمل کیا اور ایمان سے ہی وہ راست بات ٹھہرایا گیا۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں اسی طرح زبور 128 اور اس کی 3 سے 6 آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہمیں عورت کے بارے میں، میاں بیوی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاج کی مانند ہوگی، اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند ہوگی۔ اور دیکھو، ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی جو خداوند سے، ہاللیلویا، جو خداوند سے کرتا ہے، اور خداوند صیون میں سے تجھ کو برکت دے اور تو عمر بھر یروشلم کی بڑھائی دیکھے، بلکہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے۔ ہاللیلویا، یہ برکت اسی کو ملتی ہے جو خداوند سے ڈرتے ہیں اور خداوند کے ساتھ لپٹے رہتے ہیں، خداوند کے حکموں کو مانتے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کے بچے دیکھتے ہیں، اور وہ کون دیکھتے ہیں یہ بھی دیکھیے گا۔ افسیوں کا خط، پولس رسول افسیوں کے نام خط لکھتے ہوئے فرماتے ہیں، اس کے بڑی وضاحت سے ہمیں ملتا ہے 6 باب کی پہلی آیت میں۔ پہلی اور دوسری آیت ہمارے لیے یہ فرماتے ہیں کہ یہ برکت ملتی کس کو ہے؟ لکھا ہے خدا کے زندہ کلام میں کہ اے فرزندو، فرزند کس کو کہا گیا ہے؟ اولاد کو، بیٹے بیٹی کو، دونوں کو کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ اے فرزندو۔ سنیے، اے فرزندو، خداوند نے اپنے
یا فرما بردار رہو۔ خداوند نے ماں اور باپ کے کیا رہو؟ فرما بردار رہو، اور فرما بردار رہو کیونکہ یہ واجب ہے، یہ تم پر لاگو ہے، یہ تم پر ایک حکم ہے، یہ واجب ہے۔ اور اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کرو، اپنے باپ کی اور اپنے ماں کی کیا کرو؟ عزت کرو۔ اور اگلی آیت میں یہ بڑی وضاحت سے جو بریکٹ میں دی گئی، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے، تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ تیرا بھلا بھی ہو زمین پر اور تیری عمر بھی دراز ہو، یہ پہلا حکم ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں اور وہ پریشان حالت میں یہاں سے چلے گئے ہیں، اپنی عمر پوری کر کے گئے یا نہیں پوری کر کے گئے، لیکن میں آپ سب سے جو سننے والے ہیں، دیکھ رہے ہیں، میں آپ سب سے یہ اسپیشلی طور پر اپیل کرتا ہوں کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، وہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، ماں باپ کا حکم مانے، چاہے وہ غلط ہو صحیح ہو۔ کوئی باپ یا کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے غلط نہیں سوچتی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جی میرے ماں باپ ان پڑھ ہیں، میرے ماں باپ کو کچھ پتا نہیں، میرے ماں باپ پرانے زمانے کے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، نہیں، بلکہ جو وہ کہتے ہیں وہ اپنے تجربے کی بنا پر کہتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں اور آپ سے حکم دیتے ہیں وہ انہوں نے اس پر پریکٹیکل کیا ہوتا ہے، اور وہ آپ کو کہتے ہیں کہ بیٹا یہ راستہ اچھا ہے، یہ راستہ برا ہے، بیٹا یہ کام کرو گے تمہیں یہ ملے گا، یہ کام کرو گے تمہاری زندگی محفوظ ہوگی، یہ کام کرو گے تم خدا تعالیٰ کے بیٹے کہلاؤ گے، کیونکہ یہ تم پر فرض ہے کہ جب ماں باپ ہیں تو ان کی عزت کرو گے، ان کی ٹانگیں دباؤ گے، ان کو کھانا کھلاؤ گے، ان کو نہلاؤ گے اگر وہ اس قابل ہیں۔ تو میرے عزیزوں، کوئی شرمانے کی بات نہیں۔ میں نے پیچھے بھی ایک چھوٹی سی کہانی سنائی کہ ایک آدمی جو ہے وہ بہت ہی برا ہو گیا اور بیمار تھا، تو وہ اپنے یہاں تک کہ باتھ روم میں بھی نہیں جا سکتا تھا۔ تو اس کا بیٹا جو ہے وہ پڑھا لکھا اور کافی انٹیلیجنٹ تھا، اور کافی اس کے یار دوست تھے، اور بڑا وہ باہر نامی گرامی تھا، لیکن اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اور اپنے باپ کے کمرے کے باہر بیٹھا رہتا کہ میرا باپ مجھے کب بلائے گا تو میں اس کو کب باتھ روم لے کے جاؤں گا اور ان ہاتھوں سے ان کی صفائی کروں گا۔ تو یہ برکت یقین کریں کہ وہ ان کو سب سے ملی۔ جب اس کے اندر سے دعا نکلتی ہے تو خدا اس کی دعا کو اپنی اولاد پر پورا کرتا ہے۔ وہ اس کے اندر سے دعا نکلی اور وہ بیٹا ایک بہت بڑا ملک کا بادشاہ بن گیا، کیونکہ محنت کرنے سے اور ماں باپ کی دعاؤں سے، آپ محنت جتنی مرضی کرتے رہیں اس میں برکت نہیں آئے گی۔ جب ماں باپ کے ساتھ دعائیں ہوں گی تو پھر اس کو برکت پر برکت ملے گی۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہم دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کی عزت کی، ان کو سلام کیا، ان کی خیریت دریافت کی، ان کو وقت پر کھانے پہنچایا، اور ان کو عید یا کوئی کرسمس ڈے پر یا کوئی ایسے پروگرام پر ان کو گفٹ دیے، تو وہ ان کے ماں باپ کے اندر سے دعا نکلتی ہے، ماں باپ کے دل سے دعا نکلتی ہے، اور وہ دعا خدا منظور کرتا ہے، کیونکہ خدا نے ماں باپ کو دعا اور برکت دینے کا اختیار دے رکھا ہے۔ ابراہیم نے اسحاق کو برکت دی، حضرات نے کس کو؟
یعقوب اور عیسو کو برکت دی، اور یعقوب نے اپنے 12 بیٹوں اور یوسف جو ہے یوسف کے بچوں کو بھی برکت دی، اور وہ برکت آج تک چل رہی ہے۔ کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو کچھ تم زمین پر کیا کرو گے، میرے نام سے باندھو گے، میں تمہارے لیے۔ تو یہ باپ اور ماں کو برکت ملی ہے، یہ بلیسنگ ملی ہے۔ ماں کیسی بھی ہو ماں کہلاتی ہے، اور باپ کیسا بھی ہو وہ باپ ہی کہلاتا ہے۔ ہم کسی دوسرے کو اپنا باپ نہیں کہہ سکتے۔ تو اس لیے آگے لکھا ہے کہ خدا نے ہم سب کو اولاد جیسی نعمتوں سے نوازا ہے۔ خدا نے ہم سب کو اولاد جیسی نعمتوں سے نوازا ہے، اور ہم کیا ہیں؟ ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتے۔ ہم صرف دولت کمانے میں، کام کرنے میں بچوں کو گھر چھوڑ دیتے ہیں، دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں، کبھی کسی کے، اور ان سے پوچھتے نہیں ہیں، ان پر نگاہ نہیں رکھتے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا ماں باپ سے بھی اور اپنی جو اس کی اولاد ہے اسے حساب دے گا۔ خدا ماں باپ سے حساب لے گا کہ اس وقت جب تیرے پاس اولاد نہیں تھی تو دن رات میرے آگے گڑ گڑاتا تھا، چلاتا تھا، روتا تھا، فریاد کرتا تھا کہ اے باپ مجھے اولاد جیسی نعمت دے، مجھے برکت دے، تاکہ میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح پھلدار ہوں، مجھے میراث دے، مجھے پیٹ کا پھل دے۔ اور اب جب خدا نے دے دیا ہے تو تو نے اس کی قدر نہیں کی، تو نے اس کی قدر نہیں کی، تو نے اس کو خدا کے کلام کے مطابق تعلیم نہیں دی، خدا کے حکم کے مطابق اس کو پڑھایا نہیں، اس کو سمجھایا نہیں۔ اس لیے یشوع کی کتاب میں اور پیدائش کی کتاب میں اور تمام شروع سے آخر تک بائبل مقدس میں لکھا ہے، اور اس کا بڑی وضاحت سے بائبل بیان کرتی ہے۔ یشوع کتاب اس کا پہلا ہی باب اگر دیکھیں تو اس میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ خدا نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا، لیکن میرے ساتھ ایک وعدہ کرو، میرے ساتھ کیا کرو؟ ایک وعدہ کرو کہ تو اپنی نسل در نسل کو کیا کرے گا؟ لکھا ہے اس میں کہ سو تو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، کیونکہ تو اس قوم کو اس ملک کا وارث کرائے گا جسے میں نے ان کو دینے کی قسم ان کے باپ دادا سے کھائی ہے۔ تو فٹ مضبوط اور نہایت دلیر ہو جا، احتیاط رکھ کر اس ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا ہے۔ جی، میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا ہے۔ اس سے نہ دائیں ہاتھ مڑنا نہ بائیں، تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی ہو۔ اور اس میں بڑی وضاحت سے لکھا گیا ہے کہ تو اپنے بچوں کو نسل در نسل جو ہے وہ ان کو خدا کے کلام کی جو ہے وہ تعلیم دے، خدا کے کلام کے حکموں کو بتا، تو چلتا پھرتا ان کو یاد کرا، تیرے گلے کا یہ توق بن جائیں، تیرے دروازوں کی چوکھٹوں پر لکھا ہو، تیرے گھر میں لکھا ہو، تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے ان پر عمل کروا۔ تو آج لمحہ فکریہ ہے، ہم اخیر زمانے میں ہیں، ہم آخری دور میں جا رہے ہیں، کیا ہم اپنے بچوں کو خدا کی گھر کی طرف لے کر آتے ہیں، خدا کے چرچ میں لے کر آتے ہیں؟ جب کوئی پادری ہی آپ کے گھر میں چلا جاتا ہے، پاسٹر چلا جاتا ہے، تو بچوں کو کبھی بھی نہیں کہا وہ جی کھیل رہا ہے، وہ ٹی وی دیکھ رہا ہے، وہ کمپیوٹر چلا رہا ہے، وہ موبائل پہ لگا ہوا ہے، اور چھوڑو جی آئیں آپ دعا کریں۔ میرے عزیزو، ہم اپنے بچوں کو خدا کے کلام سے دور کر رہے ہیں،
ہم اپنے بچوں کو خدا کے کلام سے کیا کر رہے ہیں؟ دور کر رہے ہیں، اور اس کا جو خمیازہ ہم بھگتیں گے جب وہ دور ہو جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، جب کہتے ہیں کوئی بات نہیں، جب بڑا ہوگا نا تو سمجھ جائے گا، بڑا ہوگا خود چڑھ جائے گا۔ جو میرے عزیزو بچپن میں اسکول میں بچوں کو کیوں ڈالتے ہیں؟ بچپن میں اپنے ماں یا باپ اپنے بچوں کو کیوں بتاتی ہے کہ یہ تیرا دادا ہے، یہ تیری دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، ماموں ہے، فلانا ہے، مامی ہے؟ کیوں بتاتے ہیں؟ بڑا ہوگا تو آپ ہی گھر سیکھ لے گا، پھر وہ کہے گا کہ یہ تو نہ میری ماں نے بتایا ہے مجھے، نہ میرے باپ نے بتایا، آپ میرے ماموں کہاں سے آ گئے، مجھے تو نہیں بتایا گیا۔ اسی طرح کلام کو کہے گا کہ میرے ماں باپ نے تو بتایا ہی نہیں۔ تو میرے عزیزوں، وہ اندھیرے میں ٹکرے مارتے رہتے ہیں اور پھر وہ برے کاموں میں پھٹ جاتے ہیں۔ اس لیے اگر خدا نے آپ کو اولاد دی ہے تو اس اولاد کی قدر کریں اور اس اولاد پر نگاہ رکھیں، کیونکہ اولاد خدا کی طرف سے تحفہ ہے، گفٹ ہے، اور یہ خدا کی طرف سے آپ کے لیے مراد دی گئی ہے، یہ میراث دی گئی ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو کیونکہ جب ہمارے پاس اولاد نہیں ہوتی، خدا سے چھوڑ کر ہم پھر کہیں اور جگہ پر بھی چلے جاتے ہیں، درباروں میں، پیروں فقیروں میں، اور کئی اور ایسے بہت سارے ہیلے سیلے طویل جو بھی فقیر یا پیر کہتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں تاکہ ہماری اولاد ہو جائے۔ لیکن جب اولاد ہوتی ہے تو پہلی تو بات یہ ہے کہ نہ پیر کے پاس اولاد ہے، نہ فقیر کے پاس اولاد ہے، نہ کسی دربار کے والے کے پاس ہے، نہ کسی جادوگر کے والے کے پاس ہے۔ اولاد خدا کی طرف سے میراث ہے، پیٹ کا پھل خدا کی طرف سے اجر ہے۔ کوئی دنیا میں ایسے نہیں۔ اگر میں آپ کو بتاؤں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میں صرف بائبل میں بہت سارے نام لکھے گئے، لیکن میں صرف 5 کا تھوڑا سا ذکر کروں گا، آپ سمجھیں گے کہ ابراہیم 100 سال کا ہو گیا اور وہ خدا سے فریاد کر رہا ہے، اور کیا ہے؟ وہ بے اولاد ہے، اس کی بیوی بوڑھی ہو گئی ہے، اس کو اولاد نہیں ملی، لیکن خدا نے اس کے ساتھ بڑے وعدے کیے ہوئے۔ وہ کسی فقیر کے پاس نہیں گیا، وہ کسی جادوگر کے یا طویل دھاگا لینے کے لیے نہیں گیا، وہ خدا سے، اور خدا نے اس کے ساتھ وعدے کیے ہوئے ہیں کہ ابراہیم آ میرے ساتھ۔ رات کو لے گیا اور کہا یہ آسمان کو دیکھ، تاروں کو گن سکتا ہے تو گن لے، تیری اولاد اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ اور پھر سمندر کے کنارے لے گیا اور کہا کہ اے ابراہیم دیکھ، یہ مٹھی بھر اور اس ریت کو گن سکتا ہے تو گن لے، اس سے بھی زیادہ تیری اولاد ہوگی۔ جو آج ہم پورے رویا زمین پر دیکھتے ہیں یہ اسی کے وسیلے سے ہے، یہ خدا کے وسیلے سے ہے۔ خدا اولاد دیتا ہے اور خدا نے اس کو اولاد دی۔ آپ جانتے ہیں کہ یوحنا استقباغی یا یوحنا بپتسمہ دینے والا، اس کا باپ جو ہے زکریا کاہن، اور اس کی بیوی کاہنوں کے وہ خاندان سے ہیں اور وہ خود خدمت میں ہیں، کہانت میں ہیں، بوڑھے ہیں، عمر رسیدہ ہیں، الشبا بھی اور زکریا کاہن بھی، کہ اب وہ اولاد کرنے کے قابل نہیں ہیں، اولاد نہیں پیدا کر سکتے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ خدا ان کو اس بڑھاپے میں، خدا کے آگے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ خدا پتھروں سے بھی بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ تو اس لیے جو پتھر میں کیڑا ہے خدا اس کو بھی روزی دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، بڑھاپے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اب اس کے اولاد ہوگی اور بڑھاپے میں، بلکہ وہ کہہ دیتا ہے کہ میں بھی بوڑھا ہوں اور میری بیوی بھی اس قابل نہیں ہے، وہ بھی بہت بوڑھی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ تیرے اولاد ہوگی اور تو اس کا نام یوحنا رکھنا۔ میرے عزیزو، خدا اولاد دیتا ہے، اور جس کی ہم قدر نہیں کرتے، جو چیز مل جاتی ہے نا،
मुफ्त में या मांगने से हम उसकी कदर नहीं करते, और वो ही हमारे लिए रहमत की बजाय जहमत बन जाती है। जब हम उसकी तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं करते, क्योंकि अमसाल की किताब में लिखा हुआ है कि जो अपने बेटे या बेटी पर छड़ी इस्तेमाल करेगा तो वो मर नहीं जाएंगे, बल्कि जिस राह पर तुझे चलाएगा वो उस राह पर चलेंगे और बड़े होकर तेरे ताबेदार फरमाबरदार बनेंगे। हमें अपनी औलाद पर निगाह करनी है। आज अखीर के दौर में, अखीर जमाने में जो है वो बहुत बहुत ज्यादा, बल्कि वो जमाना था कि भाई के सामने बात नहीं कर सकता था, उसकी रिस्पेक्ट करता था, और आज औलाद माँ बाप के सामने खड़े होकर कहते तुझे क्या पता है, तू तो पुराने जमाने का, तू ये है, तू वो है, तुझे तो पता नहीं है, तूने मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी, तूने ये कर दिया, वो कर दिया। मेरे अजीजों, इतनी जो है वो माँ बाप की बेइज्जती करते हैं कि माँ बाप कहते हैं कि अब मैं अपनी औलाद से दुखी हो गया, अब मैं अपनी औलाद से खुश नहीं हूं, मैंने इनको हाथों से पाला, दिन रात, गर्मी सर्दी, बारिश आंधी में काम किया, इनके मुंह में अच्छे से अच्छा नवाला लाकर डाला, अच्छे कपड़े दिए, अच्छे स्कूल में डाला, और इसकी माँ ने इसके नैपकिन दिन रात जो है धोए, इसको हर तरह से मौसम से बचा कर रखा, हर किस्म की अच्छी चीज दी, और आज ये हमारी ये कदर कर रहे हैं। ये माँ बाप की अपनी औलाद की तरबियत ना करने का असर है। अगर आपने अपनी औलाद की तरबियत की है तो यकीन करें कि वो आपके पांव धो धो कर पिएंगे। ये हमारे माँ बाप जैसा कोई नहीं। माँ बाप, एक जगह पर मैं बैठा था तो वो वहां पर कह रहे थे कि बातें कर रहे थे कि मेरा बाप जो है गुड़ वाले चावल खाना बड़ा पसंद करता है, बड़े उसको पसंद है, लेकिन औलाद जो है या उसकी बेटी या बेटा या बहू कहते हैं इसको शुगर है, इसको नहीं हमें देने ये चावल, और वो गुड़ वाले चावल ही मांगता इस दुनिया से रिलीज कर गया। तो बाद में क्या हुआ कि देगों की देगे जो है वो उनके लिए पकाना शुरू कर दी गई, उसको दिए नहीं, वो वहां से ही चला गया और रोता चला था कि मुझे मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करते। और बाद में देगों और पता नहीं क्या क्या बिरयानियां और क्या क्या चीजें जो उनके लिए तो बड़े, ये किसने कब्र का हाल देखा, कल किसने देखा है कि कल क्या होगा। लेकिन आज जो है अपने माँ बाप की कदर नहीं करते, और जो औलाद जो है माँ बाप की कदर नहीं करती, और जो माँ बाप है अपने बच्चों की तरबियत नहीं करते, वो यकीन करें वो परेशान रहते हैं, वो दुख में रहते हैं, वो कर्म में रहते हैं, और वो कहते हैं कि इससे तो बेहतर था कि हमारे औलाद ना ही होती तो अच्छा था। आज हम ये लोगों की बातें तो ना सुनते, आज हम लड़ाई झगड़ा तो ना देखते, आज हम इन्होंने जो चोरियां करते हैं, जो डाके डालते हैं, जो नशा करते हैं, आज जो जेलों में पड़े हुए हैं, हम ये तो ना देखते कि फलाने का बेटा, ये तो ना हम सुनते। मेरे अजीजों, इसी तरह 3 और जकरिया के बाद 3 और हैं, टाइम बड़ी तेजी से फिर नेक्स्ट आपको सुनाऊंगा। जकरिया के बाद हन्ना जो अल्काना की बीवी है, पहली बीवी है, उसके औलाद नहीं है, दूसरी के औलाद खुदा दे रहा, उसका रहम बंद कर दिया, वो रो रो कर फरियाद करती है। और मैं आज आपको एक गुर की बात ये स्पेशली तौर पर बताने वाला हूं, एक खास बात है, गिव टू टेक, पहले दे तो फिर ले। जब हन्ना ने रो रो कर खुदा के आगे दुआ की और क्या कहा, क्या खुदावंद तू मुझे नरीना फरजांद दे तो मैं ये तेरी खिदमत में तेरे हैंड ओवर कर दूंगी, तुझे दान दे दूंगी, तेरे चर्च में ये काम करेगा, मैं इसको अपने पास नहीं रखूंगी, लेकिन नाम तो मेरा कहलाएगा। ये गिव टू टेक है, पहले दे तो फिर ले। जब आप देंगे तो फिर आपको, फिर उसको 5 बच्चे और मिल गए, 5 बच्चे, क्योंकि खुदा अपने ऊपर किसी का कर्ज नहीं रहने देता।
तो मेरे अजीजों, उसका 3 बेटे और 2 बेटियां और खुदा ने उनको दे दी। इसी तरह नोहा, वो भी बेऔलाद है, और खुदा ने फरिश्ता भेजकर कहा, उसकी बीवी को बताया कि सैमसन तेरे पैदा होगा, तो उसका नाम उसके बाल नहीं कटवाने। और आप जानते हैं कि वो बहुत बड़ा सुरमावार, बहुत ज्यादा फलस्तीनियों को उसने एक जबड़े की हड्डी से, खोते की जबड़े की हड्डी से 1000 लोगों को, कितनी बड़ी बात है। और 5वां है कि इब्राहिम का बेटा इसहाक को आप जानते हैं 20 साल तक उसके औलाद नहीं हुई, तो उन्होंने क्या, जब दोनों ने, मियां बीवी ने मिलकर खुदा के आगे घुटने टेक कर रो रो का फरियाद की, तो खुदा ने एक की बजाय 2 बेटे उनको मौके पर दे दिए, एक बड़ा यीशु और दूसरा याकूब। इसलिए खुदा से मांगे, खुदा आपको हिकमत भी देगा, दुनाई भी देगा, मिरास भी देगा, बेटे भी देगा, बेटी भी देगा। और फिर अगले नेक्स्ट में हम जाएंगे तो आपको बताएंगे कि बेटी हो या बेटा, कोई फर्क नहीं। गीतियों के खत में लिखा है कि बेटी हो या बेटा, ये चाहे मर्द हो, यूनानी हो या अब्रानी हो, मर्द हो या औरत हो, दोनों मसीह यीशु में एक हैं। यह नहीं कि हम बेटे को ही कहेंगे कि हमारे लिए बेटा ही पैदा होगा तो फिर हम नहीं। मिरास बेटियों को भी बाइबल में लिखा हुआ है कि मिलती है, बेटियों को भी मिलती है। इसलिए बेटा हो या बेटी, ये खुदा की नजर में मकबूल है, लेकिन बरकत उसको मिलती है जो माँ बाप का ताबेदार, फरमाबरदार और उसकी खिदमत में रहता है। खुदा आसमान खोलकर उसको ब्लेस करता है। तो मेरे अजीजों, जिनके माँ बाप जिंदा हैं, मैं चाहता हूं, बल्कि खुदा का कलाम चाहता है कि आप उनकी खबरगिरी करें, आप उनकी देखभाल करें, आप उनको पूछें। आप ये रुपया, पैसा, ये दौलत, ये शोहरत, ये कुछ नहीं, किसी काम की नहीं अगर आपके माँ बाप की दुआएं आपके साथ नहीं है। माँ बाप की दुआएं लें तो ये सारी चीजें आपको इनाम में मिलती जाएंगी, क्योंकि माँ बाप को खुदा ने इख्तियार दिया है, और वो इख्तियार दिया है कि जो कुछ बांधोगे वो आसमान पर बांधा जाएगा, जो खोल दोगे वो आसमान पर भी खुल जाएगा। ये माँ बाप को इख्तियार खुदा ने दिया है। और आज जो है बुजुर्ग हैं, माँ बाप हैं, आजकल ओल्ड हैं बने हुए हैं, और चिल्ड्रन ओल्ड, क्या कहते हैं, ओल्ड अपना चिल्ड्रन जो है वो बने हुए हैं, हाँ जी, ऑर्फन चिल्ड्रन बने हुए हैं, ओल्ड होम बने हुए हैं, और बहुत ज्यादा ऐसे अदारे बनाए, यतीम खाने बने हुए हैं। क्या करें? लेकिन आप खुदा की चुनी हुई कौम है। आपके लिए खुदा का कलाम है कि अपने से दूसरे को बेहतर जाने और अपने बच्चों पर निगाह रखें कि बच्चे हमारे क्या करते हैं। अच्छा काम भी है, बुरा काम भी है, सब कुछ आपको यहाँ पर ही मिलता है। खुदावंद आज के जिंदा कलाम के वसीले से आपको बड़ी